آپ کے بغل میں ایک ماتی ایک گاؤں ہے، یہاں پر ایک ہندو شاعر گزرا، پنڈت تھا، ٹھیک ہے، اس کا میں نام بھول گیا، لیکن وہ اپنا تخلص لکھتا تھا عاجز ماتوی۔ ایک بار میرے ساتھ بنگال کا سفر ہوا ہے، پروگرام میں وہ بھی جا رہے تھے، اتفاقاً ٹرین کوچ ایک ساتھ تھا، تو اس نے جو معراج پر کلام کہا ہے، ایک ہندو شاعر ہے، معراج پر اتنا بلیغ کلام کہا ہے کہ اردو جاننے والے اور نئی نسل کے بچے چونکہ معراج کے واقعے سے ہی واقف نہیں ہے تو اس کا کلام ہی سمجھ میں نہیں آئے۔ بھلا کیا بیاں ہو مراتب نبی کے، کرے جس کی اللہ خود میزبان، وہ خیر البشر کا سفر آسمانی، زمین پر قدم عرش پر ہو مرا۔ یہ ہندو شاعر تو کس نے کہہ دیا اردو مسلمانوں کی زبان؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کے جمعے میں مجھے دو تین مضمون آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو گزشتہ جمعے کی جو باتیں میں نے آپ حضرات سے کی تھی ان باتوں کو مکمل کر لیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ چند باتیں اور عرض کروں گا۔ میں جب آج کے بیان کی تیاری کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ پنجابی قوم جیسی بھی ہو لیکن ان میں جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ ہر پنجابی زبان بول لیتا ہے۔ پنجاب کا رہنے والا ہر شخص وہ انگریزی بھی بولتا ہے، دوسری زبانیں بھی بولتا ہے، لیکن پنجابی ضرور جانتا ہے، بولتا ہے۔ جب سماجی طور پر زبانوں کو اس انداز سے زندہ کیا جاتا ہے تب زبانیں زندہ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے مسلمان ایک بڑی تعداد ایسی ہو گئی ہے، بڑی تعداد کہ مسجدوں میں بہرکیف ہمیں بہت سے اعلانات ہندی میں یا انگریزی میں کروانے پڑتے ہیں، اس لیے کہ افسوس کا پہلو یہ ہے کہ نئی نسل ایک بڑی تعداد ایسی تیار ہو رہی ہے جو اردو زبانی نہ پڑھ پاتی ہے نہ جانتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بہرکیف اردو کی حفاظت کریں اور اس کی وجہ سمجھ لیں۔ اگر اردو کی حفاظت ہم نے نہیں کی کم از کم ہندوستان میں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنے بچوں کو دین مکمل طور پر سمجھا نہ سکیں۔ اردو کی دراصل خوبی یہ رہی کہ مختلف زبانوں کے جو خوبصورت الفاظ تھے اردو نے وہ سمو لیے اور ایک گلدستہ بن گئی مختلف زبانوں کا۔ اس میں ایک لفظ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس لفظ کی صحیح تشریح اور اس کا مکمل مفہوم آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں یا نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ بڑا مشہور لفظ ہے برکت۔ برکت جو لفظ ہے وہ عربی کا لفظ ہے۔ اردو کی خوبی یہ رہی کہ عربی کے بہت سے الفاظ جن کی مکمل ترجمانی اردو میں ناممکن تھی، اردو نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، وہی لفظ لے لیا۔ برکت عربی کا لفظ ہے، اردو نے لے لیا۔ عبادت عربی کا لفظ ہے، اردو نے لے لیا۔ خیرات عربی کا لفظ ہے، اردو نے لے لیا۔ اب ان کا اگر مکمل ترجمہ دوسری زبانوں میں کیا جائے
تو مشکل آئے گی اور بہت سے الفاظ ایسے ہوں گے جن کا ترجمہ ناممکن ہے۔ پہلے برکت کو سمجھ لیتے ہیں۔ لفظ برکت عربی کا لفظ ہے، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ میں بیچ میں ایک بات عرض کر دوں، لفظ جب کسی تہذیب سے آتا ہے تو وہ تہذیب اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعے میں سالی کا لفظ استعمال کیا تھا، سالے کا لفظ استعمال کیا تھا، اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ ہندی لفظ ہے، اردو کا، عربی کا، فارسی کا لفظ نہیں ہے۔ اب سالی لفظ صرف وہاں سے مسلمانوں میں آتا تو نقصان کم تھا، لفظ اپنے ساتھ پورے تصور کے ساتھ آیا تو مسلمانوں میں بھی سالی کے لیے بہن کا تصور نہیں ہے، وہی گندہ تصور ہے جو غیروں کے یہاں ہے۔ تو لفظ اپنی تہذیب کے ساتھ منتقل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں میں نے گزشتہ جمعے کو بتلایا تھا کہ اس کے لیے جو الفاظ دیے گئے ہیں اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، مہذب بھی ہیں، مکمل بھی ہیں۔ اسی لیے جن حضرات کو میں نے سالی کا ترجمہ ہمشیرہ نسبتی عرض کیا تھا، تو جن کو برکیف یہ لفظ یاد رکھنا مشکل ہو وہ اس کو آسان کہہ سکتے ہیں، نسبتی بہن، یا سالے کے لیے ہمارے نسبتی بھائی۔ تو لفظ وہاں سے آیا، ہم نے غور نہیں کیا، وہاں سے وہ گندہ تصور بھی آیا۔ ہمارے یہاں سالی بہن کی طریقے سے ہے، نامحرم ہے، مذاق کیا اس سے بلا ضرورت بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں اس سے گندے مذاق بھی کیے جاتے ہیں اور اس کو سماج برا نہیں مانتا۔ ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس کو سماج بھی برا نہیں سمجھتا ہے۔ تو لفظ پورے تصور کے ساتھ آتا ہے، اسی لیے برکت کا لفظ ہے، اس کا ایک تصور ہے، وہ تصور دینی تصور ہے، اور وہ تصور جب تک آپ دین نہیں سمجھائیں گے برکت بھی نہیں سمجھا پائیں گے۔ نئی نسل برکت کا مفہوم جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ سمجھتی ہے کہ اگر میرے پاس 1000 روپے ہیں تو 10,000 روپے ہو جائیں، میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو 10,00,000 روپے ہو جائیں، یہ برکت ہے۔ لیکن یہ برکت کا ادھورا تصور ہے۔ برکت کا ایک دوسرا تصور بھی ہے جس کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں ناممکن ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ میرے پاس 1,000 روپے رہیں، وہ 10,000 نہ ہوں، لیکن اس 1,000 میں 10,000 کا کام ہو جائے۔ یہ تصور ان کے یہاں نہیں ہے۔ ان کے ہاں جو کام 10,000 روپے میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرا وہ کام 1,000 روپے میں کر دیں، یہ بھی برکت ہے، اور اس کے لیے ہمارے یہاں بڑی مثالیں موجود ہیں۔ اور میں مسلمان یہ زبان سے ہٹ کر کے میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ حضرات اپنے غیر مسلم ساتھیوں سے جب ملاقاتیں کریں تو ان سے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں آٹا کتنا لگتا ہے، چاول کتنا لگتا ہے، شکر کتنی لگتی ہے، تیل کتنا لگتا ہے۔ فیملی ممبر برابر ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ سے کہیں زیادہ ان کے ہاں راشن لگتا ہے۔ تو لفظ اپنے ساتھ پورا تصور لے کر کے آتا ہے۔ اب ہم نے تو گھروں میں بھی یہ الفاظ بولنے چھوڑ دیے جس کے بڑے نقصانات ہوئے۔ ہمارے یہاں بچپن میں ایک لفظ تھا، کچن میں ایک الماری ہوتی تھی، کچن جس کو باورچی خانہ کہتے تھے ہم لوگ بچپن میں، اب لفظ کچن آ گیا، چلیے کوئی بات نہیں۔ کچن میں خاص الماری ہوتی تھی ہمارے یہاں، سب کے یہاں ہوتی تھی، ہمارے یہاں کیا، اس میں زیادہ تر راشن رکھا جاتا تھا۔ وہ راشن جو چھوٹے موٹے برتنوں میں رکھا جا سکتا ہے، باقی اور پرانے دور میں راشن کو محفوظ کرنے کے دوسرے سامان تھے۔ نئی نسل اب ان چیزوں کے نام سے ہی ناشنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے راشن رکھنے کے لیے جو الماری بنوائی تھی، اس کے لیے جو لفظ تھا اتنا خوبصورت لفظ تھا، اور اس میں اسلامی تہذیب، اسلامی تعلیم بھی پوشیدہ تھی۔ اس لفظ کا نام تھا نعمت خانہ۔ نئی نسل شاید پہلی بار سن رہی ہو کہ یہ کون سی بلا ہے، کوئی عربی کا لفظ ہے، نعمت خانہ۔ بتایا جاتا تھا، لفظ بتاتا تھا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی تمہیں قدر کرنی ہے، اس میں تمہیں دعائیں پڑھنی ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ کھانا، لفظ کھانا، لیکن لفظ کھانے کو اگر نعمت کی طرف لے جائیں تو شکر کا جذبہ اپنے آپ ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کو نظام دیا تھا مکمل۔ آپ حیرت کریں گے
میں نے گزشتہ جمعے کو چند مثالیں دی تھیں، لیکن بات ناقص رہ گئی تھی، اس لیے آج انشاءاللہ بات مکمل کرنی ہے، اس گزارش کے ساتھ کہ ہم اپنے گھروں میں کم از کم خدا کے واسطے اردو زبان استعمال کریں۔ نئی نسل بیچاری وہ 47، 48، 49 یہ جانتی نہیں کہ 47 کا مطلب کیا ہے۔ جو بچے انگریزی میڈیم سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں بیچارے بولو 47 تو کہتے ہیں ابا 47 کا مطلب کیا ہے، اب ان کو بتلاؤ 47۔ تو اتنا یہ اس قدر تنزلی ہو چکی ہے اور یہ ذہنی غلامی ہے۔ میں نے بتلایا کہ دنیا میں انگریزی بول لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا کے چند بڑے طاقتور ممالک انگریزی کم بولتے ہیں۔ چائنا کو لے لیجئے، سارا کام چائنیز زبان میں کرتے ہیں۔ فزکس پڑھائیں گے چائنیز میں، میتھ پڑھائیں گے چائنیز میں، کیمسٹری پڑھائیں گے چائنیز میں، اور دنیا میں ٹاپ پر چل رہے ہیں۔ رشیا کو لے لیجئے، ہر بچہ رشین لینگویج پڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے کہ نہیں وہ انگریزی بولنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اور مجھے اس وقت بڑی ہنسی آتی ہے کہ جب کچھ نئے نئے لوگ جو پوری طریقے سے انگریزی نہیں بول پاتے اور ان کو شوق ہے کہ ذرا سا میرا مقام بلند ہو، مجھے سماج میں ایک عزت ملے، تو وہ آدھی انگریزی آدھی اردو بولتے ہیں، تو اور مصیبت کی چیز ہے۔ تو ہمارے یہاں جو لفظ اتنا مکمل ہے، اب مثال کے طور پر میں ایک لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور دیکھیے گا اس میں ہمارے بزرگوں نے، میں اس لیے ساری خوبیاں رکھ رہا ہوں کہ آپ کم سے کم اپنی وراثت کو، اپنی میراث کو، اپنے سرمایے کو، اپنے اثاثے کو پہچانے تو کہ کتنی کم سے کم 700 سال کی محنت کے بعد یہ زبان تیار ہوئی۔ امیر خسرو سے سلسلہ شروع ہوا اور اس میں لکھنے والوں نے لکھا ہر زبان کے خوبصورت آسان لفظ اس میں سما دیے گئے، ہر زبان کے۔ میں بیچ میں بتا دوں، ایک بہر کے وہ آپ حضرات نے مشاعرے میں سنا بھی ہوگا، راحت اندوری مرحوم بڑے شاعر گزرے ہیں، تو وہ کسی مشاعرے میں اپنے کلام پیش کر رہے تھے، تو اس کی نظامت کوئی ہندی کے کوی کر رہے تھے، ہندی کے کوی۔ انہوں نے کہا کہ راحت بھائی آپ جب کوئی مشکل اردو کا لفظ ہو تو اس کا ہندی میں ترجمہ کر کے لوگوں کو بتا دیا کریں۔ تو ان کے شعر میں کوئی لفظ آ گیا تھا مسند نشین، تو انہوں نے کہا کہ مسند نشین کا ہندی لفظ کیا ہے آپ ہی بتا دیجئے۔ تو انہوں نے بتلایا مسند نشین کا ہندی لفظ ہے ستادھیشٹھ۔ تو انہوں نے کہا پھر مسند نشین زیادہ بہتر ہے۔ یہ حال ہے، ہمارے الفاظ کتنے خوبصورت، زبان سے ادا کرنے میں آسان، سننے میں آسان، اس میں ایک ذائقہ۔ دیکھیے رشتوں کے لیے ہمارے یہاں کتنے خوبصورت الفاظ بنائے گئے رشتوں کے لیے۔ ہمارے 4 قسم کے مردوں سے رشتے ہوتے ہیں اور ان کی 4 خواتین ہوتی ہیں، خالو ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، پھپھا ہیں۔ خالو، ماموں، چچا، پھپھا، ان کے نیچے خالو کے نیچے خالہ، چچا کے نیچے چچی، ماموں کے نیچے ممانی اور پھپھا کے نیچے پھپھی، یہ سب کے رشتے ہیں۔ آپ کبھی ایک باریکی میں جائیے، ان کے لیے انگریزی میں صرف ایک لفظ ہے کزن، کزن بردر یا کزن سسٹر۔ کزن کا اب وہ ناقص لفظ ہے، یہ میرا ماموں زاد بھائی ہے کہ خالہ زاد، یہ بھی کزن، سب کزن ہیں، لیکن ترجمانی نامکمل ہے۔ آپ جب ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد بولتے ہیں تو ترجمانی ہو جاتی کزن بھی ہے، اور کزن کیسا ہے، اس میں گہرائی ہے۔ ایک باریکی دیکھیے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، 2 جگہ مردوں کا نام ہے اور 2 جگہ عورتوں کا نام ہے۔ عورتیں کون ہیں؟ خالہ زاد، پھوپھی زاد، لیکن ماموں زاد، چچا زاد مردوں کی طرف نسبت ہے۔ یا تو وہاں بھی ایک ہی طرح کرو، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچی زاد، ممانی زاد، لیکن چچی زاد کوئی نہیں کہتا، چچا زاد، ممانی زاد کوئی نہیں کہتا، ماموں زاد، اور ادھر خالو زاد کوئی نہیں کہتا، پھپھا زاد کوئی نہیں کہتا۔ یہ کیا باریکی اس میں ہے؟ اس میں 2 خوبیاں ہیں۔ زبان جو بنائی ہے ماہرین نے، ہم نے کبھی اس کی خوبیوں کو دیکھا ہی نہیں، اور ہم دوسری زبان کو لیے 2-4 لفظ بول کر کے بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اپنی دولت ہم بھول آئے، اپنا سرمایہ کھوئے آئے، اور دوسرے کی نقل پر بہت فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اسرائیل، چائنا، رشیا، جاپان، یہ کبھی انگریزی نہیں بولتے ہیں، اپنی زبان بولتے ہیں۔
باقی اور میں نے پچھلے درس میں مثالیں دی تھیں، لیکن ادھر نہیں جاننا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ جو کزن کے رشتے ہیں 4 طریقے سے، 2 جگہ مردوں کے نام سے، 2 جگہ عورتوں کے نام سے، اس میں ہمارے ماہرین نے بتلایا اس میں جو رشتہ جوڑا گیا ہے وہ محرم کی طرف جوڑا گیا ہے۔ خالو ایک لڑکی کے محرم نہیں ہے، خالہ محرم ہے، پھپھا محرم نہیں ہے، پھپھی محرم ہے، اس لیے وہاں مؤنث عورتوں کی طرف نسبت کی گئی، اور چچا اور ماموں یہ محرم ہے سب کے، اس لیے چچی کی طرف نہیں کی گئی، ممانی کی طرف نہیں کی گئی، چچا کی طرف کی گئی، ماموں کی طرف کی گئی۔ دوسری بات باریکی دیکھیے، زبان بنانے والوں نے عمریں کھپائی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ وہ جو نسبتیں ہیں، دنیا میں ایک انسان آتا ہے، آتے ہی نسبتیں جڑ جاتی ہیں، لیکن بقیہ نسبتیں رشتوں سے جڑتی ہیں۔ میں دنیا میں پیدا ہوا، میرے باپ کا جو بھائی ہے وہ میرا چچا ہے، اس کی شادی ہو تو نہ ہو تو قیامت تک وہ میرا چچا ہے، لیکن چچی تب کوئی بنے گی جب اس کی شادی ہوگی، اور جب تک میرے چچا کے نکاح میں رہے گی تب تک میری چچی ہے۔ جب میرے چچا سے طلاق اگر ہو گئی تو میرا اس کا چچی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ زبان کی باریکی ہے۔ ماموں پیدا ہوئے ہم، میری والدہ کی جو بھائی میرے ماموں ہیں، لیکن خالو کوئی نہیں ہے میرا پیدا ہوتے ہی، جب تک میری خالہ کی شادی نہ ہو جائے، اور تب تک وہ خالو میرا ہے جب تک میری خالہ اس کے رشتے میں ہے، اور جس دن میری خالہ کی اس سے طلاق ہو گئی یا علیحدگی ہو گئی، میرا اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں، میرا خالو ہی نہیں رہا وہ۔ تو یہ باریکیاں زبان کی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، زندہ قومیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن مسلمان دوسروں کی نقل پر فخر محسوس کرتا ہے، اور نقل ٹھیک سے نقل بھی نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ انگریزوں نے ہمیشہ یہی کام کیا، جہاں جہاں گئے ان کی زبان مٹائی، ان کی زبان مٹی تو تاریخ مٹ گئی۔ زبان جیسے مٹے گی تاریخ اپنے آپ مٹ جائے گی، اور جب تاریخ مٹ جائے گی تو غلام بنانا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے یہاں پر جب ہندوستان میں انگریز آئے تو یہاں پر انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ سارا کام انگریزی میں کر دیا۔ اس سے پہلے تک سارا سرکاری کام فارسی میں ہوا کرتا تھا۔ جو سارا سرکاری کام فارسی میں ہوا کرتا تھا، لوگ فارسی پڑھتے تھے، اس لیے کہ اس سے روزگار جڑا ہوا تھا، ملازمتیں ملتی تھیں، حکومت کی ذمہ داروں سے قربت حاصل ہوتی تھی۔ لیکن انگریز جیسے ہی آئے انہوں نے سارا کام انگریزی میں منتقل کرا دیا، اور فارسی کا نظام تقریباً ختم ہو گیا۔ تو جو فارسی کا ایک دور میں کریز تھا، وہ سارا کریز ختم ہو کر کے انگریزی کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو یہ بھی دور دیکھا گیا کہ جہاں فارسی پڑھ کر کے لوگوں کو ملازمتیں ملتی تھیں، وہی بیچارے فارسی پڑھے لکھے لوگ ملازمت کے لیے پریشان رہتے تھے۔ تو اس میں آپ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ پڑھو فارسی بیچو تیل، یہ دیکھو رے قدرت کا کھیل۔ یہی ہوا کہ ایک دور وہ تھا کہ فارسی کے لوگ تلاش کیے جاتے تھے اور ان کو اونچے عہدے پر رکھا جاتا تھا، لیکن انگریزوں کی پرانی عادت ہے، جب جائیں گے اس علاقے کے نام، اس علاقے کی تاریخ سب مٹا دیں گے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو پٹنہ کا پرانا نام جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آگرہ کا پرانا نام جانتے ہیں؟ ابھی آپ فیض آباد سے جانتے ہیں، اگلی نسل فیض آباد بھول جائے گی۔ ابھی آپ الہ آباد کو جانتے ہیں، اگلی نسل الہ آباد بھول جائے گی۔ جیسے ہم عظیم آباد اور اکبر آباد، پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد تھا، اور میں مثال دیتا ہوں واقعتاً، اس میں کوئی شک نہیں، شاد عظیم آبادی ایک شاعر گزرے بہت بڑے، اس شخص نے اپنی نسبت کے ذریعے اس شہر کے پرانے نام کو زندہ رکھا، شاد عظیم آبادی۔ ایسے اکبر آباد ایک اور شہر گزرے ہیں، میرے ذہن سے نام نکل گیا، اکبر آباد۔ تو یہ نام مٹائے گئے، اور نام مٹانے کے ساتھ ساتھ تاریخ مٹا دی گئی، اور اس کے بعد اگلی نسل سمجھتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہمیں جو زبان اللہ نے دی ہے، وہ ہماری زبان تو شرعی زبان عربی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہندوستان میں دین کا جو کام منتقل ہوا، عربی سے پہلے فارسی میں ہوا، اور فارسی کے بعد پھر اردو میں منتقل ہوا۔ ہاں، کچھ کام عربی سے ڈائریکٹ اردو منتقل ہوا، تفسیر پہلے فارسی میں آئی، فقہ پہلے فارسی میں آئی، اس کے بعد وہاں سے اردو منتقل ہوئی۔ جو ہاں ہماری شرعی ذمہ داری اس دور میں ہے کہ ہماری نئی نسل ناشنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کتنا بڑا سرمایہ تھا۔ میں ایک دوسری گزارش یہاں پر کرنا چاہوں گا بلکہ 2 منٹ رک کر کے، کہ اتنا خوبصورت لفظ جو ہم کو بزرگوں نے دیا
لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، مہذب لفظ میں نے بتا دیا، سالی اور نسبتی بہن، ایک لفظ اور آ جائیے۔ ایک بچہ ہے، اس کا ذرا سا قد کم ہے، اللہ کی دین ہے، کسی کو درمیانی قد اللہ دیتے ہیں، کسی کا قد لمبا ہوتا ہے، کوئی ذرا سا چھوٹے قد کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہندی کا لفظ اتنا خراب ہے کہ وہ ایک گالی ہے، ناٹا۔ اس کو لوگ مذاق میں ناٹا، ہمارے اردو میں کبھی کسی کی توہین نہیں کی۔ اردو نے اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، پستہ قد۔ ایک ایسا شخص جس کا قد ذرا چھوٹا ہے، اس کی کیا خرابی، کیا خوبی، کیا؟ لیکن ہم جو ناٹا لفظ استعمال کیا، اس کا ترجمہ اردو میں پستہ قد سے کیا گیا۔ اچھے خاصے لوگ پستہ قد بھی نہیں جانتے، تو کم از کم خدا کے واسطے جو ہمارے بزرگوں کی میراث سے سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کریے۔ اور جہاں سے میں نے گزشتہ جمعے سے بات شروع کی تھی، یہ جو الزام ہے مسلمانوں کے لیے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، میں آپ سے بتلا دوں کہ یہ ہندوستان کی زبان ہے۔ اور اس کے سلسلے میں پہلے میں باتیں کہہ چکا ہوں، لیکن پچھلی باتیں نہ دہراتے ہوئے آج میں آپ کو وقت کے دو بڑے شاعروں کے نام بتا رہا ہوں، جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ ایک شاعر گزرے ہیں، فراق گورکھپوری، بہت بڑا شاعر اپنے وقت کا، گورکھپور کا رہنے والا شاعر فراق۔ جو شعر کہہ دیتا تھا تو واقعتاً اس کے جس مجمع، جس مشاعرے میں چلا جاتا تھا، وہ استاذ الشعراء کہلاتا تھا، لیکن اس کا اصل نام تھا رگھوپتی سہائے فراق۔ دوسرے ایک شاعر گزرے، آزاد، ان کا پورا نام تھا پنڈت جگناتھ آزاد۔ ایسے ہی آپ کے بغل میں ایک ماتی ایک گاؤں ہے، یہاں پر ایک ہندو شاعر گزرا، پنڈت تھا، ٹھیک ہے، اس کا میں نام بھول گیا، لیکن وہ اپنا تخلص لکھتا تھا عاجز ماتوی۔ ایک بار میرے ساتھ بنگال کا سفر ہوا ہے، پروگرام میں وہ بھی جا رہے تھے، اتفاقاً ٹرین کوچ ایک ساتھ تھا، تو اس نے جو معراج پر کلام کہا ہے، ایک ہندو شاعر نے معراج پر اتنا بلیغ کلام کہا ہے کہ اردو جاننے والے اور نئی نسل کے بچے چونکہ معراج کے واقعے سے ہی واقف نہیں ہے، تو اس کا کلام ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بھلا کیا بیاں ہو مراتب نبی کے، کرے جس کی اللہ خود میزبانی، وہ خیر البشر کا سفر آسمانی، زمین پر قدم عرش پر حکمرانی۔ یہ ہندو شاعر کہہ رہا ہے۔ تو کس نے کہہ دیا اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اردو اس ملک کی زبان ہے۔ اور پنڈت جگناتھ آزاد کی ایک نظم مسلمانوں کے لیے یاد کرنا چاہیے ہر بچے کو، بھارت کے مسلمان، بھارت کے مسلمان، اس دور میں تو کیوں ہے پریشان و ہراساں، کیا بات ہے کیوں ہے متزلزل تیرا ایمان، دانش کدے دہر کی ہے شمع فروزہ۔ یہ ہندو کہہ رہا ہے مسلمان کو مخاطب کر کے، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ پوری نظم اس نے مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کی تاریخ رکھ دی ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ صاحب اردو مسلمانوں کی زبان نہیں، ہندوستان کی زبان ہے، اس ملک کی زبان ہے، سینکڑوں زبانوں کا گلدستہ ہے، خوبصورت زبان ہے، اس میں ہماری تاریخ ہے، مہذب زبان ہے، مکمل زبان ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ہم صرف، میں نے بات وہاں سے شروع کی تھی کہ سینسس ہونا ہے، آپ کالم میں اردو لکھائیں گے، لیکن اگر گھر میں اردو کو زندہ نہیں کریں گے تو جو چیز کاغذ میں زندہ رہتی ہے اور گھر میں زندہ نہ، وہ چیز دفن ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ بہر کے اس حوالے سے جو گزارشات میں نے آپ حضرات کی خدمت رکھنی ہے، اللہ ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دو اعلان آپ کے سامنے کرنے ہیں، اور دو بہت خاص اعلان ہے۔ ایک تو آپ سے پہلے شکایت کرنی مجھے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں ہر اتوار کو درس قرآن، اور اب چند مہینوں سے باضابطہ درس قرآن کے ساتھ درس حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ تو اللہ کا شکر جمعے میں تشریف لاتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ مردوں کا مسئلہ، بزرگوں کا مسئلہ نہیں، لیکن دو لوگوں کا مسئلہ بہت نازک ہے۔ ایک نوجوان بچوں کا، آپ یہ مت سمجھیے کہ بچیاں بہک رہی ہیں، بچے بھی بہک رہے ہیں، اور ایکس مسلم کے نام پر نہ جانے کتنے فتنے ہمارے بچوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے لیے بھی، چونکہ جمعے کو ان کا کلاس ہے، اسکول ہے، آپ تو آگے بچے اسکول میں اس وقت چھٹی 2 بجے ہوگی، چلیے اوپر کچھ نظام ہے، لیکن ہر مسجد میں نظام تو نہیں ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو یاد رکھیں، ہر ہفتے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے
لیکن افسوس یہ کہ ہر ہفتے اعلان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی وہی منتخب لوگ جو بیچارے ہر درس میں تشریف لاتے ہیں وہی زیادہ تر نظر آتے ہیں، نئے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ تو آپ سے شکایتاً میں اب گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اس سے فائدے اٹھائیں اور اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو اور اپنے گھر کی خواتین کو ضرور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس درس میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ یہ 3 تاریخ انشاءاللہ مہینے کا پہلا اتوار ہے، 10 بجے سے انشاءاللہ درس ہوگا۔ آگے دوسرا اعلان نوجوانوں کے لیے، ہمیں کچھ سوشل کام بھی کرنے ہیں اس دور میں مسلمانوں کو بطور خاص۔ آگے آ کر کے ہمیں اپنی افادیت ثابت کرنی ہے کہ ہم قوم کے خیر خواہ ہیں۔ ہماری سوسائٹی نے اس بار انتظام یہ کیا ہے، قریب 1 سال پہلے کیا گیا تھا کہ اس بار بلڈ ڈونیشن کیمپ لگ رہا ہے۔ جو نوجوان ہیں یا تھوڑا سا بڑی عمر کے لوگ ہیں لیکن فٹ ہیں، ان کی صحت اچھی ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پر آ کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں بلڈ ڈونیٹ کریں۔ اب یہ میرا مضمون نہیں، میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں اس لیے بلڈ ڈونیشن کے فائدے کیا ہیں وہ مجھے بتانے کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے ادھر میں زبان نہیں کھولوں گا، لیکن بہرکیف آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں تاکہ ایک اچھا پیغام جائے یہاں سے، ایک اچھا میسج جائے یہاں سے۔ اور کچھ غیر مسلم افسران اس میں آتے ہیں، میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز آتے ہیں، وہ آ کر دیکھیں کہ اچھا مسلم قوم کی جو باہر امیج ہے وہ الگ ہے اور واقعتاً جب ان کے قریب جاؤ تو ان کی تصویر دوسری ہے۔ فری میں لوگ وہاں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو پیسہ لے کر کرتے ہیں، یہ فری میں بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں سماج کی خدمت کے لیے، مریضوں کی خدمت کے لیے، بیماروں کی خدمت کے لیے، تو اس سے ایک اچھا پیغام جائے گا۔ انشاءاللہ اسی ہفتے 11:30 بجے سے بلڈ ڈونیشن کا کیمپ بھی اسی مسجد میں رہے گا۔ آپ حضرات خود بھی تشریف لائیں اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر کے آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔